کیا آج آئینی ترمیم ہو پائے گی یا پھر پورا ماحول بنا کے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کرے گی؟ اس آئینی ترمیم کا فائدہ اور نقصان کس کو ہو سکتا ہے؟ سیاستدان رپوش ہو گئے، اغوا ہونا شروع ہو چکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کیا کریں گے؟ مردے قصوروار ٹھہرے۔ بلاول بھٹو کی علی مین گنڈا پور کو دھمکی، شہباز شریف صاحب کا نیا کارنامہ۔ آج کی گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، براڈ قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی آئینی ترمیم بڑی اہم ہے اور یہ تعین کرے گی پاکستان کے مستقبل کا اور خاص کر پاکستانی سیاست اور پی ٹی آئی، آرمی چیف اور قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس سارے معاملے میں کیا کریں گے؟ ان کے اگر بیانات سنیں تو حال کے ماضی کو اگنور کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ تو گزشتہ روز جو حکومتی وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ کے اوپر ملا۔ پی ٹی آئی کے وفد نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا تھا، لیکن انہیں یہ کہہ کہ اسد کیسر اور گور ایوب اور باقیوں کو روک دیا گیا کہ آپ آج نہیں آئیے، کیونکہ ہمارے پاس حکومتی وفد آیا ہے تو ہم آپ سے کل ملیں گے، یعنی کہ آج ملیں گے۔ آج ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تاہم گزشتہ روز حکومتی وفد جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور ملا۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا تو پھر مولانا صاحب کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، وہ چاہے حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ادارہ کیوں نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے کے اندر ساری چیزیں کہہ کے اگر اس کے باوجود اپنے الفاظ کے برخلاف جاتے ہیں تو ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ساتھ دے بھی دیں تو اس کے باوجود ان کے 5 سے 6 ووٹ جو ہیں وہ کم ہیں، وہ سینٹ میں بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ایم این ایز ہیں وہ رپوش ہو رہے ہیں اور ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اگر یہ نہیں ہوئی تو اس کا جو نقصان ہے کس کو ہوگا، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے سے آرمی چیف یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ باتیں درست ہیں۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور کے اوپر، یہ ایک تجزیہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ پورا ماحول بنائے گی، تمام لوگوں کو اغوا بھی کرے گی، یکجا بھی کرے گی، حکومت کو یہی تاثر دے گی کہ آپ آئینی ترمیم لے کے آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس ایکسٹینشن کو ہونے دیتے ہیں۔ آخری موقع کے اوپر جا کے 2 3 4 جو بھی ووٹ ہوں گے وہ کم پڑ جائیں گے اور پھر آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اور یہ دھوکہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا منی ہیز سوال ہے جس کا جواب میری نظر میں یہ ہے۔ دیکھیے، اس ایکسٹینشن کا فائدہ تو چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو بھی ہوگا، مگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دے گی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے ساتھ ہیں، وہیں پر قاضی فائز عیسیٰ پہلے نواز شریف صاحب کے بندے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن اس عالم میں یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف ہمارے سورسز کے مطابق وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے۔ اس کی بے شمار وجوہات میں سے چند وجوہات جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اس طرح سے الیکشن نہیں جتوا کے دیا گیا جس سے وہ وزیر اعظم بن سکیں۔ ان کی اس طرح سے خواہشات آرمی چیف نے پوری نہیں کی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ آج بھی شہباز شریف صاحب کو تھپکی دینا چاہتی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اوپر وہ ریلائی نہیں کرتے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنا نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ آرمی چیف کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن چاہیے تو وہ ایسے عالم میں قاضی فائز کو جانے دیں گے اور پھر ایسا ڈمی سا کوئی چیف جسٹس لے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نہ ہوں، کوئی اور نیا نام آ جائے، اور اس نام کے آنے کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول بھی کر لے، لیکن ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو وہ کنٹرول نہ کرے، چونکہ نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو جوڑی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں دیکھنا چاہتی، چونکہ آرمی چیف کو خود سے بھی ایکسٹینشن چاہیے۔ ایسے حالات میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایک تجزیہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سارا ماحول بنا کے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ
को एक्सटेंशन देने के रास्ते में इस्टेब्लिशमेंट रुकावट बने और वो धोखा करे, और ये भी मुमकिन है कि आइनी तरमीम हो जाए और आइनी तरमीम करके जो है वो इसी निज़ाम को आगे लेके जाया जाए और फिल वक्त इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। लेकिन ये जितना भी अमल हो रहा है ये महज PDM की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिल के ये सारा खेल खेलना चाहते हैं, चाहे उसमें वो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे आगे इस निज़ाम को धक्का दे के लेके जाना है, तो ये सारे अगराज़ व मकासद इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिए कि मुल्क के अंदर जो है वो मरे हुए लोगों के ऊपर FIR होगी और इस सिलसिले में उमर अयूब के साथ मलिक इम्तियाज़ पर भी FIR काटी गई। उन्होंने तोड़ फोड़ की है, जबकि मलिक इम्तियाज़ 6 माह पहले वफ़ात पा चुके थे। अमायूं महमद सेनेटर तहरीक इंसाफ ने ऐसे कहा है कि एक ऐसे शख्स ने तोड़ फोड़ की जो 6 माह कबल पहले ही फौत हो चुका है। तो ये हालत है हमारे इस मुल्क के अंदर, और ये आइनी तरमीम करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। जजेस की तौसीक़ के लिए कैसी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अख्तर मेंगल साहब के बकौल उनके 2 सेनेटर्स पर कानून साजी के लिए बदतरीन दबाव डाला जा रहा है, और खातून सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर मोहम्मद कासिम का तल्लुक़ अख्तर मेंगल साहब की जमात से है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MNAs के घरों पर छापे ख़वातीन और बच्चों को अगवा करने के सिलसिले भी जारी हैं, और किसी की प्रॉपर्टी वापस लेने की धमकी दी जा रही है, किसी को कुछ और कहा जा रहा है। तो हू का आलम है, बुरे हालात हैं। शहबाज शरीफ साहब का कारनामा किस नौयत का है, इस हवाले से देखिए कि मुस्लिम लीग नून का एक और कारनामा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में कार चोरी, डकैती, जाली कागजात और दीगर 35 मुकदमात में नामजद रहने वाले मियाँ खान बुगटी को पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिया है। मियाँ खान बुगटी पर छीनी हुई गाड़ियों के रेंट ए कार चलाने का इल्ज़ाम तक भी है, तो ऐसे शख्स को उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम मुकर्रर किया है। तो देख लीजिए हालात कैसे हैं। बिलावल भुट्टो ने अली अमीन गंडापुर साहब को धमकी दी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक बार फिर ये धमकी दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का अंदिया दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी KPK में गवर्नर राज लगाने के हक़ में नहीं है, ताहम अगर हालात नागुज़ीर हो गए तो फिर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी आइनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जा सकती है। तो ये पीपल्स पार्टी भी जो है गवर्नर राज लगा के अपना जो उनका कुंडी साहब जो उनके गवर्नर हैं उनको वो चीज़ें देना चाह रहे हैं, और उसकी वजह ये कि KPK के अंदर जो लावा पक चुका है, जैसे पुलिस एहतजाज कर रही है, वहाँ से कंटेनमेंट छावनियाँ ब्रिगेड जो है उनको वापस जाने की बात की जा रही है। तो हर तरफ नए नए महाज खुल रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मैं अली अमीन गंडापुर को नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है। सिंध सरकार का एक और कमाल कैसा है। सिंध में 17 बरस से अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर की डिग्री जो है वो जाली साबित हुई और ओहदे से हटाने के अहकाम जारी हुए हैं। 17 साल से इस शख्स ने नौकरी की, डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये डायरेक्टर था, इसकी डिग्री जाली निकली। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे सिंध में किस नौयत की और किस तरह की ब्यूरोक्रेसी है। अपना ख्याल रखिएगा, और आइनी तरमीम के हवाले से आपको क्या लगता है। तो आज के दूसरे गोरख धंधा में भी आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।